بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے پچھلے 3 لیکچرز کے اندر تعارف قرآن کے MCQs پڑھ چکے ہیں، جو کہ 4 سوالات تقریباً پوچھے جاتے ہیں۔ اب تعارف و متن سورۃ البقرہ، اس حصے کے مجموعی نمبر 6 ہوں گے، اس میں سے 6 MCQs پوچھے جائیں گے۔ تعارف سورۃ البقرہ، سوال نمبر 123۔ سورۃ البقرہ کے کل رکوع ہیں 40 رکوع ہیں۔ 20 رکوع ابتدائی انٹر کے سلیبس میں ہیں اور آخری 20 رکوع وہ BA کے سلیبس کے اندر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات کی تعداد ہے 286۔ انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں سورۃ بقرہ کے ڈیش رکوع شامل ہیں، پہلے 20 رکوع۔ البقرہ کے معنی ہے، یا البقرہ سے کیا مراد ہے؟ گائے۔ سورۃ البقرہ ہے مدنی۔ اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو سورت ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ ہے مکی سورت، اور جو بھی سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی سورت ہے۔ تو چونکہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد سورت نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ میں کس قوم کی تاریخ بیان کی گئی ہے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورۃ البقرہ میں سب سے زیادہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا۔ ذبیح بقرہ کا واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ چونکہ اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ ہے، تو بقرہ کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس صورت میں ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ رکوع نمبر 1، تذکرہ متقین و کفار۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام میم سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان الفاظ کے باقاعدہ کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ الگ الگ حروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کے معنی بیان نہیں فرمائے۔ مقطعات کے طور پر حروف آئے ہیں، یا حروف مقطعات میں سے ہے الف لام میم۔ الف لام میم ہے حروف مقطعات۔ الف لام میم ہے پہلی آیت۔ الف لام میم کتنے حروف ہیں؟ یہ 3 حروف ہیں، الف 1، لام 2 اور میم 3۔ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہیں ہے کوئی شک، لا ریبہ۔ لا ریبہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے شک۔ ڈیش میں کوئی شک نہیں قرآن پاک میں، کیونکہ خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس کتاب میں شک نہیں قرآن پاک میں۔ لا ریب کے معنی ہے کوئی شک نہیں۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ الف لام لگانے سے خاص ہو جاتا ہے، تو خاص کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، یا سلیش کے اندر ایک دوسرا اینگل بھی ہے اس سوال کا، کہ قرآن مجید میں ہدایت کا پورا سامان ہے ڈیش لوگوں کے لیے، متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ متقین کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار، تو جو اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار ہیں قرآن مجید میں ان کے لیے مکمل ہدایت کا سامان موجود ہے۔ ہدن کے معنی ہے ہدایت۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں ذکر ہے مومنین اور کافرین، دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں متقین کی صفات کا ذکر ہوا ہے پہلے رکوع میں۔ سورۃ البقرہ میں متقین کی نشانیاں یا صفات ہیں 5۔ سورۃ البقرہ میں متقین کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب پہلی شرط ہے متقی کی۔ متقی کے معنی ہے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے باز رہے اس کو کہتے ہیں متقی۔ سورۃ البقرہ کے مطابق متقین کی دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا۔ متقین کی آخری صفت ہے آخرت پر ایمان لانا۔ یوقنون کا معنی کیا ہے؟ وہ یقین رکھتے ہیں۔ فلاح پانے والے ہیں مومنین۔ مفلحون کے معنی ہیں کامیاب لوگ۔ ہم مفلحون کس کو کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں اور کانوں پر ڈیش لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں اور کانوں پر۔ ڈیش کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ پردہ پڑا ہوا ہے ان کے ڈیش، ان کی آنکھوں پر۔ کافروں کی آنکھوں پر پڑا ہے پردہ۔ خاتمہ کا معنی ہے مہر لگانا۔ سمعہم کا معنی ہے ان کے کان۔ غشاوتن کا معنی ہے پردہ۔ رکوع نمبر 2، تذکرہ منافقین۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ۔ اب منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے مخالفت کرتا ہے، دل سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ ساری کوششیں اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے منافقین کا۔ منافقین کی کتنی اقسام ہے؟ منافقین کی 2 اقسام ہیں، ایک تو اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں کون سا نیا گروہ ظاہر ہوا؟ منافقین کا گروہ ظاہر ہوا تھا۔ مکہ میں منافقین نہیں تھے، ان کا تعلق صرف مدینہ سے تھا۔ رئیس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ منافق ہیں مفسد، یعنی فساد پھیلانے والے، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں منافقین۔ یہ دیکھیں اس سوال پر 2 سٹار لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ملتان بورڈ کے اندر 3 مرتبہ پچھلے 12 سالوں کے اندر پوچھا جا چکا۔ منافقین دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ وما یخدعون الا انفسہم کن کے لیے کہا گیا؟ وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ منافقین کے لیے آیت نازل فرمائے کہ وہ مسلمان اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے الفاظ کن کے لیے استعمال ہوئے؟ فی میں قلوبہم ان کے دل، ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، بیماری ہے، کہ الفاظ کن کے لیے استعمال ہوئے؟ منافقین کے لیے، یعنی منافقت جو ہے وہ اصل میں ایک بیماری ہے، مرض ہے۔ منافقین کے دلوں میں ہے بیماری۔ علیم کے کیا معنی ہے؟ دردناک۔ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ہم السفہاء کہا گیا ہے، ہم وہی سفہاء بے وقوف ہیں، منافقین کو کہا گیا۔ السفہاء کا مطلب ہے بے وقوف، احمق۔ منافقین ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ منافقین نے پسند کیا ہے ہدایت کے بدلے گمراہی کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ نارن کے معنی ہے آگ، ظلمات کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا، سمن کے معنی ہے بہرا، بکمن کے معنی ہے گونگا، امیون کے معنی ہے اندھا۔
یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور ڈیش اور اندھے ہیں۔ اصابعہم کے معنی ہے ان کی انگلیاں۔ رکوع نمبر 3، انسانیت سے خطاب، زمین و آسمان کی پیدائش، قرآن کا چیلنج اور فاسق کی نشانیاں۔ اس کے اندر یہ ٹاپکس بیان ہوئے۔ الناس کے معنی ہے لوگ، عبدو کا ترجمہ ہے عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو رب کی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے کیا تمہیں ڈیش، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ڈیش اور تم سے پہلے والوں کو۔ عبادت کا مقصد ہے تقوی، یعنی انسان پرہیزگاری اختیار کرے، وہ جو نیک کام ہے ان کو اختیار کرے اور برے کاموں سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا مقصد قرار دیا ہے حصول عبادت، کہ انسان وما خلقت الانس ولا جان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فرش، اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے فرش بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیش آسمان درست کر کے بنائے، یا اللہ تعالیٰ نے کتنے آسمان بنائے، یہ دونوں اینگل سے سوال پوچھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ سبع کے معنی ہے 7، بناؤن کے معنی ہے چھت، اندادن کے معنی ہے شریک، ہمسر، اس کی برابری کرنے والا۔ اگر تمہیں اس بات پر شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو بنا لاؤ اس جیسی ایک صورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو قرآن سے متعلق کیا چیلنج دیا ہے؟ سورہ بقرہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، یعنی آگ جہنم کا جو ایندھن ہوں گے اس میں جلیں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے، جہنم کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ وقودو کا معنی ہے ایندھن، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں ہوں گی یا ہوں گے پاکیزہ بیویاں، جنت میں کھانے کے پھل دیے جائیں گے ملتے جلتے، یعنی جیسے ہم لوگ زمین پر پھل کھاتے تھے تو اس سے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ بعودتن کا معنی ہے مچھر، جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ ڈیش، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے کن کو گمراہ کرتا ہے؟ فاسقین کو، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے ڈیش، اسے توڑ دیتے ہیں۔